آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھتے ہوئے محمد و آلہ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي والآتم ما سبق والفاتح من خلق المعن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی قوم الظالمین بمنکر فضائل و مصائب والغاص بحقوق والقاو اللہم لعن بمنکر ولایت علی بمنکر عزائل حسین بمنکر حق زہرا سید النساء العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرار ولایت علی ابن ابی طالب اقرار ولایت حسن بن علی اقرار ولایت حسین بن علی اقرار ولایت علی بن الحسین اقرار ولایت باقر بن علی اقرار ولایت جعفر بن باقر اقرار ولایت کاظم بن جعفر اقرار ولایت رضا بن کاظم اقرار ولایت تقی بن رضا اقرار ولایت نقی ابن تقی اقرار ولایت عسکری ابن نقی اقرار ولایت مہدی ابن عسکری ایک اور بلند صلوات توجہ سالانہ مجلس اعزاز منعقد ہے اور ایک وضاحت میں ابتدائی میں کر دوں کہ دیکھیں کچھ جہتیں ہوتی ہیں ہر فن کی، جیسے شاعری میں کئی جہتیں ہیں، مسدس ایک جہت ہے، نظم ایک جہت ہے، آزاد نظم ایک جہت ہے، غزل ایک جہت ہے، اسی طرح ذاکری کی بھی جہتیں ہیں۔ ذاکر سب ہوتے ہیں، خطیب بہت کم ہوتے ہیں۔ ذاکری شہزادی عطا کرتی ہیں، لیکن خطابت جو ہوتی ہے وہ شہزادی کا بے شک فضل ہوتی ہے، لیکن آپ تب تک اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے رموز سے واقف نہ ہو۔ اور کائنات میں اس کی عمر جو ہے ابھی اتنی نہیں ہے، کیونکہ ذاکری میں جو سب سے ممتاز اور محترم عہدہ ہے وہ تحت الاسمانی کا، اور مرثیے پہ جتنا کام برِ صغیر میں علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ ابھی بھی 300 کتابیں جو رہ گئی ہیں اس میں 18 جلدیں جو ہیں وہ تاریخ مرثیہ ہیں، اور 1000 صفحے کی ایک جلد ہے تو جو ابھی چھپنی تھی۔ اور یہ جو 2 دن مسلسل مجالس اعزاز منعقد ہوئی، اور اس میں خصوصی طور پہ
میں نے یہ جملہ عرض کیا اور اشتہار میں بھی آپ نے پڑھا کہ برائے بلندی درجات، اس کی وجہ یہ تھی کہ انچولی کی پہلی مجلس میرے دادا نے علامہ ضمیر اختر کو پڑھوائی تھی. رضائے حسینی کی مجلس تھی. ہمارے دادا کے سگے ماموں فرمان جون پوری صاحب، جن کا ادبی حلقہ بہت بڑا تھا، انہوں نے رضویہ میں قبلہ کو سنا تھا اور پھر انہوں نے رضائے حسینی کی مجلس دی تھی اور وہ مجلس 2.25 گھنٹے کی پڑھی تھی قبلہ نے، اور اس کا موضوع تھا مرات العروج. 2.25 گھنٹے کی مجلس. اب اندازہ لگائیں آپ اس وقت. اچھا اب کے زمانے میں آپ سے عروج کہہ دیں تو لوگ بھاگ جائیں. 2.25 گھنٹہ عروج کو کوئی سنے. آپ کسی شاعر سے کہہ دیجئے مصرع سیدھا کر لیجئے، ارے بھائی آپ پہ کفر کے فتوے لگ جائیں. ارے اپنے آپ کو سب سمجھتے ہیں اور یہ حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ شاعر ہیں تو آپ اپنے آپ کو اتنا پختہ کیجئے کہ آپ کا ہر شعر آپ کے فن پہ بھی آئے اور وزن پہ بھی آئے. تو علامہ کا ایک خاص وتیرہ یہ بھی تھا. اصل میں ایک اور میں آپ سے وضاحت کر دوں کہ یہ صرف اس وجہ سے میں نے نہیں علامہ کے نام سے منسوب کی مجالس کہ 86 سے یا میرے خاندان کے اتنے بڑے تعلقات تھے یا قبلہ سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا یا سیکھا. سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ دور حاضر میں اگر کسی نے ممبر سے ولایت علی بغیر کفر کے فتوے کے ڈر کے بیان کی ہے تو وہ ہر اس آدمی پہ اس کا قرضہ ہے جو ولایت علی کو کسی مولوی سے پوچھ کے نہیں مانگتا. ہر آدمی مفروض ہے، چاہے وہ کوئی ہو، بزرگ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو. اور گزشتہ 2 سال سے، یعنی یہ 3را سال ہے، میرا ایک اور وتیرہ تھا کہ جناب استاد فہیم اختر صاحب کا جب انتقال ہوا اور نیت سلسوی صاحب کا، تو میں نے اس مجلس میں ان کے نام دیے برائے بلندی درجات کے لیے ایک درود کے لیے. کیوں؟ شورائے اہل بیت کے لیے میں نے مجلس 2 سال تھے. پچھلے سال اشفاق صاحب لکھنؤ میں انتقال کر گئے، انصر بھائی، اعجاز رحمانی. تو ان کو یاد رکھا جائے، بھولیے نہیں، کیونکہ جو خدمت شورا کرتے ہیں وہ نہیں کوئی کر سکتا. آپ کے ذہن میں خطیبوں کے نام آئیں گے لیکن بہت خواص ایسے ہوں گے جو خطیبوں کے نام بتا سکیں. عوام ہمیشہ شورا کو سنتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کم الفاظ میں کم وقت میں اپنا پورا میسج کنوے کر دینے کا فن صرف شورا کو آتا ہے. انیس اور دبیر کی جو شہرت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں نثر میں اتنی کربلا نہیں پہنچائی جتنی انیس و دبیر نے نظم میں پہنچا دی. تو جی یہ ایک وجہ تھی. اور بے شک ذکر اہل بیت ہی ہوگا اور کچھ نہیں. مسرات میں ہماری تشریف لائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بھائی اب یہ تقریباً 3 سال سے شورائے اہل بیت کے عنوان سے مجلس ہے. تو میں ابتدا کر رہا ہوں اس کے شعر کی جس کی شان میں آپ سب شعر کہتے ہیں. جناب امیر نے اپنی ولایت کو بیان کرتے ہوئے قصیدہ کہا. بڑے کم قصیدے ایسے ہیں جس میں جناب امیر نے اپنی ولایت بیان کی. صرف ایک شعر پیش کر رہا ہوں اور عجیب و غریب شعر ہے. اور یہ اگر آپ کو زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں، دیوان آپ کھولیں یا نہ کھولیں. الغدیر کا جب ترجمہ لکھا گیا تو برکت کی نیت سے اس میں یہ قصیدہ دیا گیا ترجمے. آخری شعر اور کمال کا شعر ہے. جناب امیر کہتے ہیں میری ولایت وہ ولایت ہے جس کو ماننے والا ہار سمجھتا ہے اور جس کا منکر اسے خار سمجھتا ہے. جناب امیر نے اپنی ولایت کو ہار سے تشبیہ دی ہے. ان کے لیے جو مان چکے، ان کے لیے جو نہیں، جو منکر ہیں، ان کے لیے خار کہا ہے. اچھا یہ کیوں کہا؟ پڑھیے سورہ برات. اور ہم نے اپنے منکروں کو قیامت والے دن کانٹوں کا ہار پہنانے کا فیصلہ کیا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہاتھوں کے ہار انہیں پہنائے جائیں گے جو توحید کے منکر ہیں.
علی اپنے قصیدے میں کہہ رہے ہیں میری ولایت کا منکر خار ہے. علی بتانا چاہ رہے ہیں چاہے توحید کا منکر ہو یا ولایت کا برابر ہے. برابر جو ہے برابر ہے. اور بھئی اب میں کیا کروں. اسد ظفر صاحب بیٹھے, ان کا میں نے پہلا شعر زندگی میں سنا تھا, وہ یاد بھی رہ گیا. اب کمال بات ہے یہ, حالانکہ حافظہ میرا بڑا کمزور ہے. دفن کر دو کہیں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں. بھئی آمادہ ہیں آگے سے لے کے پیچھے والے تک لوگ. دفن کر دو کہیں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں, حق زہرا و علی لوٹ کے کھانے والے. حق زہرا و علی لوٹ کے کھانے والے. تو اب کہیں بھی اب دیکھیں بھئی شورا اہل بیت. اور ایک اور اب میں آپ کو بات عرض کروں, راحت اندوری صاحب بھی اسی سال ہے. میں ان کا نام دے سکتا تھا, نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے, حالانکہ میں تو شورا سے چل رہا تھا. میرے بھائی مسئلہ یہاں دوسرا ہے, ولایت علی ہر جگہ شرط آ جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. علامہ رشید ترابی صاحب نشتر پارک میں مجلس پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں کچھ تھے لوگ, شفیع قاروی صاحب کا بڑا شور تھا, ارے کیا عالم ہے, کیا کہیں کے بھی ہیں لیکن کیا جب ذکر اہل بیت بیان کرتے ہیں. علامہ ایک دن نشتر پارک کے منبر پہ آئے اور ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا اگر آپ کو آل محمد کے دشمنوں اور دوستوں کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھیے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم آل محمد کو دوست رکھتے ہیں, وہ آل محمد کے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ رکھے ہوئے, یہ آپ کو دیکھنا ہے. یہاں یہ کافی نہیں ہے ہم حسین کے ساتھ ہیں, جب تک یزید پہ لعنت نہیں کی جائے گی. اسی طرح جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے کہ فاطمہ حق پر ہیں, یہ کافی نہیں ہے. یہ بتاؤ جو سامنے آئے تھے وہ کل بھی ناحق تھے, آج بھی ناحق, صرف فاطمہ اور کوئی اور. تو یہ پیمانہ ہے. حالانکہ راحت صاحب نے بڑے شعر کہے, بڑے اشعار کہے, سلام کہے, منقبت کہے, اور انہوں نے ایک جگہ اس کا اظہار بھی کیا. وہ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ویڈیو اب وائرل ہوئی اور شعر ہوئی. یہ جب ہوا تھا میلاد اور ارسال ہوتا ہے عباس ڈے, بہترین الہبات اسی سال میں نے دیکھا تھا. اور انہوں نے جملہ کہا, انہوں نے کہا بھائی مجھے بڑا ترا رہتا ہے کہ میں جب چاہوں قلم اٹھاؤں کاغذ میں اور جو چاہے لکھ دوں, لیکن جب کبھی سلام اور منقبت لکھنے بیٹھتا ہوں ہاتھ کانپتے ہیں, ہاتھ کانپتے ہیں. اور عقیدہ کیا تھا, عقیدہ یہ تھا ان کا کہ امین حرف و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا. امین حرف و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا, شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا. بھائی توجہ رہے, شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا. یہ ہے رسول اور آل رسول کی محفل, یہ ہے رسول اور آل رسول کی محفل. مجھے یقین ہے خدا بھی یہیں کہیں ہوگا. بھائی دیکھیں, اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ میری ابھی کی نہیں بچپن کی عادت ہے اور یہ عجیب کافی لوگوں کو لگتی ہے. جو شخص دنیا میں مشہور ہوتا تھا مجھے وہ لگتا تھا شیعہ. اب یہ لگتا تھا, بچپنا تھا, اب تھوڑے بڑے ہوئے, تھوڑا شعور آیا. اس نتیجے پہ میں پہنچا کہ جس نے بھی دنیا میں کمال کی حد پہ شہرت حاصل کی ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت سے کوئی تعلق رہا. میں یہ ایسے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, آپ نام بتاتے جائیں, میں بتاتے جاؤں کس کا کیا کیا اور کب کب تعلق رہا. جتنے بھی لوگ اب وہ چاہے جو بھی. اب آپ اگر, کیونکہ شورا اہل بیت ہے موضوع اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں گے اس دہائی میں یا 4 دہائیوں میں غزل کا جو منفرد شاعر آیا ہے تو 2 ہی نام آپ لیں گے, ایک جان کا نام لیں گے یا پھر جو بہت کلاسیکل غزل سنتے ہیں یعنی جو جہت ہے اس کی کرشن بہاری نور کا نام لیں گے, جس نے ایک عجیب و غریب غزل کی ڈیفینیشن دی. اب مجھے معاف کیجیے گا, مثال کے لیے مجھے ایک شعر پڑھنا پڑ رہا ہے, میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. ویسے بھی شاعر آئے غزل کے, لیکن وہ جب حسین پہ آتا ہے
شبیر کا ماتم زندہ باد، اور اس نے کئی نوعے لکھے اور کیا کیا عقیدہ ہے اس کا. بھئی جتنے بھی شہرا مشہور ہوئے یا جو بھی شہرا یا جن کے نام تاریخ نے باقی رکھے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اہل بیت کی شان میں کچھ نہ لکھا. یا میں جملہ پلٹ کر کہوں، جس نے اہل بیت کی شان میں کچھ لکھا تاریخ نے اس کا نام لکھا، صرف اس کا نام لکھا گیا. جان ایلیا. اب آپ کو ان کے اطوار سے اختلاف ہو سکتا ہے. پہلی بات تو ذاتیات یہاں نہ لائے کیجیے. اگر ہم اپنی ذاتیات پہ آ جائیں تو فرش ازا پہ آنا چھوڑ دیں، اتنے گناہ گار ہیں مجھ سمیت. تو اس پہ نہ آیا کیجیے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ اہل بیت تک کس طرح پہنچا ہے اور کیسے پہنچا ہے. اب بڑا مشہور واقعہ ہے یہ، حالانکہ مولا معاف کرے ممبر پہ بیٹھ کے بولا، 36 لوگ 36 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جان نے ہم سے کہا ہے، حالانکہ کسی سے نہیں کہا ہے. کہا صرف ایک ہے، انجمن غلامان غروالوں سے. وہ نوحہ لینے گئے. اب انہوں نے کہا قبلہ ابھی ہماری اہل بیت سے اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی ہے، ہم نوحہ ہوا دیں آپ. اب ایک بات نکلی مارکیٹ میں، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے ہم سے بھی کہا، ہم سے بھی کہا، ہم سے بھی کہا. کہا ایک سے تھا. یہی تو ہو رہا ہے، غدیر میں ایک کو ولی بنایا تھا. اب انہوں نے جہاں جہاں بلال کو ان کو بھی ولی بنا دو، ان کو بھی، اتنے ولی بنا دیے. مارکیٹ میں جب تک جعلی پروڈکٹس زیادہ نہ آئے، اصل اور نقل کا پتہ نہیں چلتا. اتنے نقلی آئے کہ سب اصلی کو بھول گئے، سب بھول گئے، چاہے آپ کے ہو یا کسی کے ہو، سب نے یہ کیا. بہرحال تو جان نے ایک جگہ ایک بات عجیب کی. یہ اسد آغا اس بات کے شاہد. ایک جگہ وہ موجود تھے اور ان سے کہا گیا کہ قبلہ منقبت کی کچھ اشعار. وہ اس حالت میں اس وقت ہی تھے، غصے میں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا میں نشے میں ہوں، آپ تو نشے میں نہیں ہیں. بھائی توجہ رہے. انہوں نے کہا اس وقت میں نشے میں ہوں، آپ نشے میں نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا کب کس حالت میں کون سے نام لینے چاہیں گے یا لیے جا سکتے ہیں. اب ایک جملہ کہہ دوں، نشے میں تھے لیکن پھر بھی یہ ہوش تھا کہ کون سا نام کب لیا جاتا ہے. جبھی آل محمد نے کہا بھائی ہمارے راستے پہ چلو تو دنیا میں رسوا نہیں ہو. بہرحال جی. اور دیکھیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، کیونکہ اب ایسا ماحول آ گیا ہے کہ پہلے تو کوئی تقسیم نہیں تھی، اب تقسیم ہے. حسین ان کے، یزید ان کے، معاذ اللہ بتائیے ان کو کہنا پڑ رہا ہے مجھے اب یہ وقت آ گیا. کیونکہ ٹھیک ہے آپ لوگ مانیں، کچھ کے لیے مکرم ہوں گے. وہ استاد مومن خواہ مومن دیوبندی عقیدے کے تھے، دیوبندی. اور یہ سب میرے پاس شورا دعا بھائی بیٹھے ہیں، توقیر بھائی، اسد بھائی، سراج بھائی، بلکہ وہاں سے یہاں تک پپا ہمارے بیٹھے ہیں. شورا ہی شورا، مومن خواہ مومن عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی تھے. لیکن وہ جب در حسین پہ آتے ہیں اور لکھتے ہیں تو عجیب بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک سلوات پڑھ محمد والا. مرتد نے شہنشاہ سے بیعت چاہی. مرتد نے شہنشاہ سے بیعت چاہی. یہ یاد رکھیے گا بات، دیوبندی عقیدے کے ہیں وہ. مرتد نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی. گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی. مصداق ہوا آیہ تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی. فرزند ید اللہ، ان کو بھی پتا ہے ید اللہ یہی ہے. اور کیا تفسیر انہوں نے بیان کی ہے سورہ تبت یدا کی. یہ سب باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. حسین عقیدوں پہ مانے نہیں جاتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات ہے، جتنی اچھی کنیز اردو ہے آل محمد کے گھر کی، اور کوئی زبان ہے ہی نہیں. جتنی بھی عربی ہو، فارسی ہو، جو لطافت اس زبان میں ہے. بھئی حالانکہ آپ کے بیشتر جو علماء شورا گزرے انہوں نے فارسی میں کلام کرے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، جتنے بڑے بڑے علماء آپ کے گزرے. اب اس میں آپ سرکار بہجت کو لے لیجئے یا سرکار کاشف الخطاب کو لے لیجئے، جتنے بڑے بڑے خوئی صاحب کو لے لیجئے، بڑے نام، سب نے فارسی میں قصیدے قائم. لیکن انہوں نے بھی ایک عجیب بات کی
جناب محسن نقوی شہید کی شاعری کو سن کے خوئی صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ شعر میرے ہوتے، کیا سن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی، بخشش کے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اور وہ ایک مسائل کا شعر تھا، ظاہری بات ہے وہ میں اس کو بیان نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے جملہ کہا۔ اور ابھی بھی سرکار مکرم شیرازی صاحب جو آپ کے بزرگ عالم دین ہیں ہمارے، وہ بھی لکھ رہے ہیں قصیدے، اور کئی علماء سے انہوں نے ایک عجیب بات لکھی فارسی کے ایک شعر میں، وہ کہتے ہیں کہ سر خم نہ کردم پیشیے پرچم سیاہ، سر خم نہ کردم پیشیے پرچم سیاہ، سرفرازی و گردن کشی مقابل کبریاء پروردگار۔ ترجمہ سن لیجیے، وہ کہتے ہیں کالے علم کو دیکھ کر جو سجدہ نہیں کر رہا، کالے علم کو دیکھ کر جو سجدے میں سر نہیں جھکا رہا، وہ در اصل اللہ کی کبریائی کے آگے اکڑ دکھا رہا ہے۔ تو اچھا یہ بھی اب ہمیشہ رہا کہ آپ نے شعراء میں بھی ایک خاص طبقہ رکھا، ایک عام طبقہ رکھا، اور کمال بات یہ جتنے عام شعراء تھے وہی خاص ہوئے۔ ساغر صدیقی کو لے لیجیے، کوئی نام نہیں جانتا تھا، کلام اتنا اچھا تھا۔ یہی تو اب بھی کہا جا رہا ہے میرے بھائی، نام پیدا نہ کیجئے، کلام پیدا کیجئے، نام اپنے آپ پیدا ہو جائے گا۔ اور دیکھیں بھائی، اہل بیت کی جو شاعری ہے وہ تو ٹوٹل عطا ہے، ساری کی ساری، اس میں آپ کو نہ کوئی اگر شاعر ہے بڑا اس کو تو اکڑ دکھائی نہیں چاہیے، اور الحمدللہ جو بڑا ہوتا ہے وہ اکڑ نہیں دکھاتا، اکڑ ہمیشہ چھوٹے دکھاتے ہیں۔ یہ سب میں شاعری پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بات کہہ گیا آپ کے سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے سارا کریڈٹ اردو کو دے دیا، تو آئیے موازنہ کرتے ہیں۔ آپ مجھے فارسی میں کوئی انیس دکھائیں جس نے فارسی میں صحیح اس طرح اور اتنے مرثیے کہے۔ دیبل کی بات الگ ہے، اور جتنے شعراء ہیں ان سب نے بھی لکھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بر صغیر کا جو کلچر ہے، اور یہ علماء کے یہاں کہتے ہیں کہ جو عزاداری بر صغیر پاک و ہند میں ہوتی ہے، روزے کے بعد اگر ہوتی ہے معصوموں کے کئی بات تو یہاں ہوتی ہے، اور کراچی اس کا مرکز ہے۔ اب یہ بھی میں کچھ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں مجلس ہے، میں کراچی کا، اس کی وجہ ہے جب آپ پارٹیشن کے بعد یہاں آئے تو آپ لکھنؤ سے آئے، اکیلے تھوڑی آئے، اپنی تہذیب ساتھ لے کے آئے۔ اسی طرح کوئی اگر امروہہ سے آیا وہ اپنی تہذیب ساتھ لے آیا، کوئی پنجاب سے آیا وہ اپنی تہذیب، ساری تہذیبیں جہاں مل جائیں اسی مقام کو حسینیت کہتے ہیں۔ اب جب مل گئی تو کراچی میں آپ کو ہر رنگ نظر آنے لگا عزاداری کا، یہاں ہر قسم کے علم بھی نکلتے ہیں، ہر قسم کے لہجے بھی آپ کو سنائی دیتے ہیں، ہر لب و لہجے کی شاعری بھی ہوتی ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فہرست ہے کراچی، ہر قسم کے یہاں آپ کو لوگ ملیں گے۔ اور شاعری کی جہاں تک بات ہے، دور حاضر کی اگر بات کی جائے، اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں جتنے نوجوان میرے بیٹھے، میں انیس و دبیر اور مونس اور قلق اور یہ سب شروع کر دوں تو آپ سننے لگیں گے، اس کی وجہ ہے آپ سننے کے عادی نہیں ہیں، آپ ان کو سننے کے عادی نہیں ہیں۔ یہاں تو مرثیہ بھی کل تکلم میں نے عرض کیا 2 یا 3 بند زیادہ ہو جائیں، اٹھ کے چلے گئے پانی پینے، تو عادی اب کر رہے ہیں کہ بھائی مجلس نام ہے فرش عزا پہ بیٹھنے کا، مجلس کھانے پینے کا نام نہیں ہے، مجلس تبرک کا نام نہیں ہے، اسی طرف لایا جا رہا ہے کہ مجلس میں آئیے، کہیں اور چلے گئے واپس آئیے، تو آنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات میں جلدی سے کس کر دوں کہ شعراء ہی کے نام ہوتے تھے، اور اگر میں چاہتا تو طارق جوہری صاحب کا، ضمیر اختر صاحب کا صرف نام دے دیتا، کیونکہ دونوں شعراء بھی تھے، لیکن اس برس اتنے آسماں مقام لوگ زیر زمین گئے، جس میں اشرف عباس صاحب ہیں،
اور استاد فائق رضوی صاحب ہیں جو سوز خان ہیں، اور جن کی 50 سال سے زیادہ کی نوکری ہے مولا کے در کی، تو ان کا نام بھی ضروری تھا، سب کا نام ضروری تھا جس نے بھی اہل بیت کی نوکری کی ہے۔ اب میر صابر علی زوار ہندوستان میں 55 سال تک نوحہ خوانی کرتے رہے، 55 سال تک، اور اتنے کمال نوحہ خوان تھے کہ ان کو وہاں کا سچے بھائی کہا جاتا، اور وہ خود کہتے تھے کہ میں سچے بھائی کے پاؤں کی خاک نہیں۔ یہ جملے موجود ہیں، کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے جب اونچا رہے اپنا علم پڑھا ہے 80ویں دہائی میں، تب پہچانا گیا ہے کہ یہ کوئی نوحہ بھی پڑھتا ہے، اتنا بڑا۔ آپ اپنے لوگوں کی قدر مرنے کے بعد کرتے ہیں، لیکن دوسرے حسین کیا آپ کو لاوارث چھوڑ دیں کہ مرنے کے بعد ہی قدر کروائیں گے؟ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قدر کروا دیں۔ تو ایک جملہ میں بس عرض کر دوں، کیونکہ دونوں ہی علماء اس برس ایسے چلے گئے کہ دونوں آپ کی کراچی کے جو ستون تھے عزاداری کے وہ گر گئے، لیکن کبھی بھی یہ دل میں بات نہ لائیے گا کہ عزاداری چلی گئی ہے۔ جب رشید ترابی صاحب کا انتقال ہوا تو پورے شہر میں ایسے سوگ کا سما تھا کہ اب کبھی عزاداری نہیں ہوگی، لیکن مولا کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے پاس ہر ہیرا اپنی چمک رکھتا ہے، اپنی چمک رکھتا ہے۔ ہر دور میں حسین اتنے کریم ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ یہ حیران ہو جائے زمانہ کہ ان کے خزانے میں اتنی دولت آئی کہاں سے۔ ہر دور اسی طرح چلتا رہا۔ بشیر صاحب آتا ہے، ٹیکسلا کا دور آیا، پھر اظہر حسن زیدی صاحب، رشید ترابی صاحب، لیکن رشید ترابی صاحب کے دور میں انہوں نے کسی کی شمع بھی جلنے نہیں دی، وہ اکیلے تھے۔ یہ بھی مولا کا اعزاز تھا کہ ہم نے ان کو نوازا۔ وہ بھی شاعر، یا میں یوں جملہ کو، ہر خطیب شاعر گزرا آپ کا، یا ہر شاعر خطیب بنا، اور اس طرح کے اشعار قبلہ کی غزل آپ لے لیں یا سلام لے لیجئے، دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس، وفا کا نام لیا تھا کہ آ گئے عباس، کہ آ گئے۔ یا طالب جوہری صاحب کی اگر بات کی جائے تو بہت کم مقاصدوں میں اور محفلوں میں شرکت کرتے تھے، بہت کم۔ عسکری کی محفل تھی، ان کو تقریر نہیں کرنی تھی، ان کو کلام پڑھنا تھا، لیکن کسی شاعر نے کوئی بھونڈی بات کی تو انہوں نے تقریر کی اور کلام نہیں پڑھا، لیکن اس میں انہوں نے صرف ایک مطلب پڑھا، اور انہوں نے کہا بھائی مغرب پہ لکھا تھا میں نے، یہ عسکری کی بات ہے کہ میں آج یہ کلام پڑھوں گا، لیکن بہرحال صرف مطلب سن لیجئے، فجر ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا یوں تھے نبی کے ساتھ علی رزمگاہ میں، یوں تھے ساتھ علی رزمگاہ میں، رہتا ہے جیسے نور بصارت نگاہ میں، رہتا ہے جیسے نور بصارت نگاہ۔ اور بھئی دیکھیں، اچھا ایک اور مسئلہ ہے، یہ ہمارے عزمی بھائی بیٹھا 2-3 اور لوگ ہیں، پچھلے سال میں نے توقیر میں دعا پر اسی ممبر سے کاظم جرولی صاحب کا کلام پڑھا تھا۔ اب اس کی انہوں سب لوگوں نے، بہرحال مجھے یاد نہیں ہے، دعا آپ کیجئے، اگر مجلس کے اختتام تک بھی یاد آ جائے تو میں سنا دوں گا۔ بات یہ کرنی تھی کہ جتنا معیار شورائے اہل بیت کا ہے، ذاکروں میں اور کسی کا نہیں۔ حالانکہ میرے قبیلے کے لوگ اس بات پہ برا مان سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے مولا نے جتنی بشارتیں دی ہیں شعر لکھنے والوں کو دی ہیں۔ اب آئیے دلیل سنیے، ایک یا دو نہیں، جتنے مقاتل ہیں سب اٹھا کے دیکھیے جو مستند ہیں، چاہے وہ شیخ صدوق کا ہو، چاہے وہ شیخ مفید کا ہو، چاہے وہ عبدالرزاق مکرم کا ہو، چاہے وہ مختل طیور ہو، چاہے ابھی مخنف ہو، ریاض القدس، جتنے مقاتل ہیں سب میں ایک حدیث لکھی گئی ہے۔ کیا معصوم کہتے ہیں جس نے بھی ایک شعر لکھا اور لوگوں کو رلایا، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، جملہ عرض کر رہا ہوں، تو اس نے جنت میں ایک مکان بنایا۔ اچھا اسی کو پلٹ کر بھی کسی معصوم نے کہا جس نے ایک شعر لکھا ہماری شان میں اور ہماری شان میں کہنے کے بعد لوگوں کو سنا کر ان کو خوش کیا، صرف غم پہ نہیں بانٹا جاتا ہے یہاں، یہ تو کریمی ہے حسین کی، دنیا خوشی میں بانٹتی ہے، یہ غم اپنے غم منا کر بٹوا رہا ہے، غم کے صدقے میں پا رہے ہیں آپ۔ لوگ خوشی میں بانٹتے ہیں، جتنا بھی رئیس ہو اس کے گھر میں میت ہو آپ اس سے کچھ لینے جائیں گے؟ یہاں تو جھولے نکلتے اس لیے ہیں،
کہ منتیں پوری ہوں. جھولے کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے میرے بھائی. حسین کی شبی کا گھوڑا، شبی جھولا بھی ہے گھوڑا بھی ہے. چلے اور آگے کی بات کرتا ہوں. یہ سارے لوگ جتنے بیٹھے سب نے منظر دیکھا ہوگا، چاہے نشر پارک کا جلوس ہو کہیں کا ہو. جب بھی جلوس نکلتا ہے عاشور کے دن، مائیں باپ بچوں کو لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ منت مانگی تھی پچھلے سال خما کی. میں کیا کہہ رہا ہوں، للہ جاگیے. خما کی منت مانگی تھی، پوری کرنا ہے. تو کیا منت پوری ہو گئی؟ تو کہیں گے بھیا ہاتھ میں بچہ ہے، اس کا مطلب پوری ہو گئی. خما زیارات کی شبی نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ شمع نہ جھولے کی شبی ہے خما، نہ علم کی شبی ہے. خما ایک حسرت ہے کہ اگر عاشور میں ہوتے تو ہم بھی اپنا خون بہاتے. تو جملہ لے لو، کیا کبھی کسی بلڈ بینک کے باہر منت پوری ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ خما پہ منت پوری، زنجیر پہ ہوئی ہے. اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، غیر لوگ دیکھتے کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب انہیں کیا پتا ہماری تربیت ہی اسی سے شروع ہوتی ہے. یہ ابتدا ہے کہ حسین کو 55 سے خون دینا شروع کیا ہے، اب وہ قیامت تک رہے گا. اچھا دوسری بات یہ کرنی تھی، کیونکہ مجلس ہے اب اس نوعیت کی، کہ بھئی دیکھیں فضائل علی مجلس کا جز نہیں ہے، مجلسی ہے. یہ نہیں کہ مجلس میں ہوگا جز ہے، یہ ہے ضروری نہیں ہے. مجلس ہے ہی علی کی، اور کسی کی مجلس نہیں ہے. اب نبی نے کہا بھئی مجلس کو زینت دو. 2-3 صحابی آ گئے، انہوں نے کہا آپ نے کہا مجلس کو زینت دو ذکر علی سے. تو اور یہ پوری حدیث بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. نبی نے کہا 2 بندے بھی ہوں. یہ نہیں کہ یہ پوری مجلس سجی بھی ہے اتنے لوگ بیٹھے، 2 بندے بھی ہوں. کسی نے پوچھا جناب آپ نے کبھی ایسا کیا؟ کیونکہ نبی کے ساتھ تو ہر وقت ستارے ہوتے تھے. اب میں اور کتنی احتیاط سے جملہ استعمال کروں بھائی. چاند کے ارد گرد یا آفتاب کے ارد گرد یا مہتاب کے یا خورشید کے ارد گرد ستارے ہوتے تھے ہر وقت. تو نبی نے کہا بالکل ایسا ہوا کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر صرف میں تھا اور وہ تھا. اب نبی نے کہا ہے کہ 2 بھی ہوں تو صرف ذکر علی بیان کرو. لوگوں نے دلیل مانگی، نبی نے کہا میں معراج پر گیا. کیا سن رہے ہیں؟ میں معراج پر گیا. اب ہوا یہ علی نے بھی علی علی کیا، نبی نے بھی علی 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 ہوا. علی ادھر نبی علی علی کر رہے ہیں، ادھر اللہ علی علی کر رہا ہے. اب کوئی نبی سے پوچھے وہاں گئے تھے تو نبی یہی تو بتانے گئے تھے چاہے 2 لاکھ ہوں چاہے 2 ہوں، جب مل جاؤ صرف علی علی کرو. اور یہ نبی نے آ کر کہا تھا، برادران کی کتاب میں موجود ہے یہ تو جملہ. اور کیا حسین جملہ ہے. جب معراج سے نبی آئے اور کسی نے پوچھا بھائی وہاں کیا ذکر ہوا، انہوں نے کہا جو یہاں ذکر ہو رہا تھا وہی وہاں کر کے آئے. ذکر تھوڑی تبدیل ہوا، ذکر تب تبدیل ہوتا جب نبی تبدیل ہو گیا ہوتا. نہ نبی تبدیل ہوا نہ ذکر تبدیل ہوا. اور دوسری بات بڑی آسانی سے میں عرض کروں، کچھ دن گزشتہ دن پہلے، نہ میں سیاسی آدمی ہوں نہ بات کرتا ہوں، لیکن جملہ مجھے عرض کرنا ہے. بولا گیا ہے کہ سید بھاگ کے آئے تھے اور یہ اور فلانا اور ڈھماکا. صرف 2 باتیں عرض کرنی تھی. اگر سید کبھی بھاگے ہوتے تو خیبر 40ویں دن بھی فتح نہیں ہو سکتا تھا. شاعری میں بات کرتا ہوں. پیام آزمی صاحب نے کہا، ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ. بھائی جاگو. ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ. جنگ خیبر سے جو بھاگے، جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، بس ذرا حالات سے مجبور تھے بہادر، بس ذرا حالات سے مجبور تھے. باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا. خود نہیں بھاگے
سے بولا ہنس کے میں کہ ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہاں مگر ایک بات کا دے دیجئے مجھ کو جواب، روک سکتا تھا نہیں، روک سکتا جو نہیں ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام مملک اسلام؟ تاریخ سنیں گے بھاگنے والوں کی تو سنیے. اب آپ نے کہا راجستھان سے بنی اسلام آنے سے پہلے صرف 2 گھرانے ایسے تھے جن میں پردہ تھا، ایک بنی ہاشم اور ایک راجستھان کے راجپوت جن کا شجرہ حسین ابراہیم سے ملتا ہے. ان کا بھی تعلق نبی کی آل سے تھا جب ہی وہاں پردہ تھا، پردہ ہوتا ہی وہاں ہے. اور اب بات سنیے گا، اس دور میں جتنی شاعری ہو رہی ہے، آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، یا جو بھی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں، خیر میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، میں تو بندی کرتا ہوں. سراج بھائی بیٹھے ہیں، توقیر بھائی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، لوگوں کو زیادہ تر شاعری نہیں سمجھ آتی. لوگ شاعری نہیں سنتے، لوگ جملے سنتے ہیں. اب یہاں 13 رجب کا جشن تھا، سراج بھائی آئے پڑھنے، توقیر بھائی سے پہلے پڑھ چکے تھے، تو یا میم مغل صاحب نے پڑھا تھا. تو سراج بھائی نے کہا بھائی آپ میرا کلام سن لیجیے پھر میں ایک بات کہوں گا. سراج بھائی نے کلام پڑھا اور پھر ان سے کہا اب مجھے یقین ہو گیا آپ لوگ شاعری نہیں سنتے. اس کی وجہ یہ تھی سراج بھائی کو بہت داد ملی، لیکن جو بیچارے ہمارے میم مغل بھائی تھے ان کو داد نہیں ملی. ان کی شاعری، ان کے الفاظ ایسے تھے. تو یہ ہر وقت شکوہ رہا، یہ ہر دور میں ہوتا رہا، یہ سارے شعراء کا شکوہ رہا. لیکن عجیب بات لکھنؤ کی یہ تھی کہ جب دبیر پڑھنے آتے تھے یا انیس پڑھنے آتے تھے، کیونکہ بھائی 2 گروپ بنے ہوئے تھے اور یہ ہر دور میں رہا. گروپ آج سے نہیں بننا شروع ہوئے، دبیریے مشہور تھے اور انیسیے مشہور تھے. یہ 2 گروپ ہر وقت چل رہے تھے. انیس جب پڑھنے آتے اور جب مجلس بس ایسا ہوتا کہ آج کیا داد ملی اور چھتوں سے لگ گیا اور کیا مجمع تھے، کہ جب ان کے اصحاب آتے جو خبریے ہوتے تھے بتاتے، دبیر کہتے اب دیکھو میں لکھوں گا. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس میں بھی کمپٹیشن ہوتا تاکہ بہتر شاعری عوام تک پہنچ سکے. وہی تو بات تھی کہ 3 مہینے میں یہاں انیس گئے وہاں دبیر بھی چلے گئے. اور یہ اتفاق اس دفعہ مقرر ہوا، اور کب ہوا کہ علامہ طالب جوہری صاحب گئے، اس کے بعد دبیر رکھتے چلے گئے 3 مہینے میں. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کیونکہ عقیدے کی بات آئی ہے. اچھا اتفاق کی بات ہے، میرے برادر بزرگوار علامہ ارتضیٰ نقوی صاحب نے جب یہاں اصالِ ثواب کی مجلس پڑھی تھی، اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا. اس مجلس میں میں بذات خود موجود تھا اور یہ 2002 یا 2003 کی بات ہے، کیونکہ میں 9 محرم کی مجلس کبھی نہیں چھوڑتا تھا. میں اپنے والد کے ساتھ اور نانا کے ساتھ جایا کرتا تھا. قبلہ مجلس پڑھ رہے تھے طالب جوہری صاحب. 9 محرم کی جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ، جب طالب جوہری صاحب کا دور تھا تو یہ نہیں ہوتا کہ اذان کے پہلے ختم ہو جائے مجلس، بیچ میں آتی تھی اذان، یہ ہوتا تھا. تو ہوا اس سال کچھ یوں کہ سامنے مسجد تھی. اب وہاں جیسے ہی طالب جوہری صاحب تقریر کر رہے تھے، اذان کا وقت آیا. اذان نہیں دی انہوں نے جملہ کا احترام اذان کی. سامنے طالب جوہری صاحب بیٹھے ہو، شیعہ قوم کا باپ، اور کوئی یہ جملہ کہتے ہیں. قبلہ نے اپنا مائک آگے کیا پیچھے، اور اشرف عباس صاحب تھے اور جعفری صاحب ان کے ساتھ ہوا کرتے، پرویز جعفری صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، وہ تھے. ان سے کہا کہ یہ جملے گنیے. اب انہوں نے اذان کے جملے گننا شروع کیے. اذان ختم ہوئی، بلا تاخیر کے قبلہ نے مائک قریب کیا اور کہا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی نے جو اذان تعلیم دی اس کے 19 جملے ہیں، اور اذان ہے ہی وہی جس میں علی ولی اللہ ہو اور حی علی خیر العمل ہو، اور کوئی. تو اب یہ وقت آ گیا ہے نا کہ لوگ کہے جا رہے ہیں یہ کیجئے وہ کیجئے. اتحاد اس سے اچھا کیا ہوگا کہ آج 8 ربیع الاول ہے، کل 8 ربیع الاول آ جائے گی، 7 ربیع الاول ہے، شب آپ آخری منا رہے ہیں، اس کے بعد جشن منایا جائے گا سرکار دو عالم کا. وہ ہماری مجلسوں میں آئے ہیں ہمارے برادران، ہم ان کے میلاد میں جائیں گے. بھائی نانا اور نواسے کچھ اس طرح ساتھ ساتھ ہیں. حسین و منی کی اصل تفسیر تو یہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ باتیں آپ کو.
بھائی دیکھیں آج کی واحد مجلس ہوتی ہے جو میں اپنے مطابق پڑھتا ہوں، ورنہ پورے سال یہ پڑھ دیجئے وہ پڑھ دیجئے، سورہ توبہ کی اس آیت کی تفسیر کی آج پڑھنا تو صرف شورا اہل بیت تھا، اور بہت کم وقت رہ گیا، میں 2 یا 4 باتیں اور عرض کروں گا بس۔ اللہ نے وہ تاثیر عطا کی ذکر آل محمد کو کہ جو جس زبان میں بھی کر دے اور جس طرح سے بھی کر دے وہ مکرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، محفلوں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی ایسے صاحب آ گئے جو بیچارے بہت پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ارے بھائی یہ پڑھ لیں گے تو ہم اندر جائیں گے، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے بہر شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بے بہر ضرور ہے، بے عقیدہ نہیں ہے۔ بے مطلب شعر اور ہوتے ہیں، بے عقیدہ شعر اور ہوتے ہیں، یہ عقیدتوں کا سفر ہے۔ ایسے ایک واقعہ ہوا کہ محفل ایک ہو رہی تھی لکھنؤ میں، ایک نابینا صاحب آ گئے، اب انہوں نے کبھی مجھے بھی پڑھوائی ہے۔ اچھا جو ناظم حضرات ہیں یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے محفل میں، بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے جب کوئی ایسا آ جائے محفل چل رہی ہو بیچ میں ایک نام آ جائے۔ جب بہت لوگوں نے زور دیا کہ نہیں بھی پڑھوا دیں تو کہا بھائی ٹھیک ہے 2 شعر پڑھیے گا، انہوں نے کہا میں بس 1 شعر پڑھوں گا۔ نابینا ہے وہ صاحب، اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک عجیب شعر کہا، ثقلین اکبر صاحب نظامت پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا شبیر کی نالین پہ 2 نین تصدق، شبیر کی نالین پہ 2 نین تصدق، 2 نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق، یہ ہے عجیب کیفیت کا شعر ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اہل بیت کے منکروں کا یا دشمنوں کا کیا انجام ہوگا، تو کبھی بھی یہ غلط فہمی نہ پالیے گا کہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں وہ آپ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں یا آپ ان کے شعائر کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے، بزرگ بیٹھے ہوئے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مرہ بن قیس بنی امیہ کی نسل کا تھا، پہنچا نجف، بس اب یہ فضائل جس کو سننا ہے اس کے لیے کافی ہے، پہنچا نجف، جناب امیر کی خبر پہ جا کے کھڑا ہوا اکڑ کے تلوار ہاتھ میں اور کہنے لگا پڑے آپ نے ہمارے اجدادوں کے سر کاٹے، باہر آئیے میں آپ سے لڑوں گا۔ گونجی آواز، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب اس نے تیسری دفعہ یہی بات کی 2 انگلیاں خبر سے نکلی جو فضائل سننے آیا اور برابر سے 20 سے کاٹا، گر گیا۔ اچھا کاٹ تو دیا، خون نہیں نکلا۔ سارے علماءوں کو جمع کر لیا جو اس کے ساتھ آئے، تو انہوں نے کہا بھیا یہ کیا ہوا، خلاف فطرت بات ہے۔ انہوں نے کہا شرم نہیں آتی، علی کا روزہ طاہر ہے، یہ ناپاک ہے، یہ رجس ہے، اندر خون نہیں بہہ سکتا۔ اچھا پھر کسی کو یہ یقین نہیں کہ علی نے مارا ہے، علماء موجود، انہوں نے کہا بھئی کوئی مسئلہ نہیں، میزان لائیے، کہ میزان کا کیا کریں گے؟ کہا لائیے تو دونوں ٹکڑے رکھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب جو وزن کیا تو برابر، کہا یہی نشانی ہے کہ علی نے مارا ہے۔ اب جملہ لے لیجئے، ایسا ہی واقعہ حارث کے ساتھ ہوا تھا جب وہ مدینے آیا تھا، نہیں پڑھتے علماء ممبر سے، جب وہ مدینے آیا اور اس نے دعویٰ کیا ہے محمد یہ بتائیے آپ نے اپنی طرف سے اپنے بھائی کو وزیر بنایا ہے، وزیر بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے کہا میں کوئی کام تب تک نہیں کرتا جب تک اللہ حکم نہ دے دے۔ اس نے کہا اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو مجھ پہ عذاب نازل ہو۔ عذاب نازل ہوا، پتھر گرا، یہی سنتے ہیں نا، 2 ٹکڑے ہو گیا، پورے مدینے میں کوہرام مچا کہ حارث پہ عذاب آیا۔ 2-3 لوگ ایسے تھے جنہیں رسول کے کہے پہ بھی یقین نہیں تھا، نبی نے کہا میزان لے کر آؤ، میزان لائی گئی، اب جو تولا برابر تو جملہ لے لو، چاہے علی وہ مارے یا یہ برابر۔ وہاں ذوالفقار برابر کاٹ رہی تھی، یہاں پتھر کا عذاب آیا، برابر آیا، برابر کا کاٹ۔
یہ نہیں کہ یہ کم یا یہ زیادہ. علی قسیم ہے، جو قسیم ہو وہ برابر تقسیم کرتا ہے. اسی لیے خیبر کے مقام پہ نبی نے کہا تم تقسیم کرو. کوئی ایسی بات نہیں پڑھا ایک جملہ کہنا. سلمان فارسی نے پوچھا آپ نے آج علی کو تقسیم پہ کیوں لگایا؟ کہا کہ لوگ سمجھ سکے کہ قیامت کے بعد علی جنت اور دوزخ بھی ایسے تقسیم کریں گے جس طرح مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے، جس طرح مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. ابھی علی ہیں تو یہ واقعات تو موجود ہیں. اب یہ بات سوچئے گا کہ حارث پہ عذاب آیا، مان لینا چاہیے تھا. نہیں، نبی نے کہہ دیا تب بھی نہیں مانے. تو نبی کا کہا ہوا نہیں مان رہے ولایت علی پہ، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جب نبی کا نہیں مانا گیا. ایک سلوات پڑھے محمد و علی. جب نبی کا بھی نہیں مانا گیا. بس میں اب تعمیل حکم کی ارشاد کرتے ہوئے جو مجھے بند یاد آئیں گے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک سلوات اور پڑھے محمد و علی. سرکار بہت پرانی بات ہے، اس لیے اگر کوئی غلطی کوئی مصرع آگے پیچھے ہو تو مشورہ سے بات ہے. کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے. بھائی بیدار ہوئیے جس طرح پچھلے سال سنا ہے. کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے، ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے. بے زباں پھول کی اعجاز بیانی سنیے. کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے، کھل جاؤ غل میں بھی شبیر کا غم تازہ. مصرے مجھے یاد آتے رہے تو میں بتاتا رہوں گا، ورنہ معذرت میں کر رہا ہوں پہلے. میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا. بند سنیے. میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا. میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا. میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا. میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا. شورا بیٹھے. میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، اور میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا. پرچم میں رہا. میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے، میری خوشبو سے مریضوں کو شفا. میری خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت. دعا کرتے رہیے مجھے یاد آتا ہے. سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت، خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت. خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت. مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت. کاظم جرولی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت. مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت. رشتہ خاک شفا نے مجھے بخشی نکہت. میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے، میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے. میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے. ابن سنیے. آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، ہے میرا کام نرالا تو میری شان عجیب. ہائے ہائے ہائے. دعا کیجئے مصرع مجھے یاد آ جائے کہ آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، ہے میرا کام نرالا تو میری شان عجیب. ایک سلوات پڑھے محمد و علی. ہے میرا کام نرالا تو میری شان عجیب، مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب. مصرع نہیں یاد آیا سن لیجیے. مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب. شورا کے لیے بیعت نظر کر رہا ہوں. مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب، نام عباس کی تسبیح ہی پڑھا کرتا ہوں. نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں. گفتگو مشق سکینہ سے کیا،
سکینہ سے کیا کرتا. بد نصیبی ہے کسی اور طرف جانے میں. بس بد نصیبی ہے کسی اور طرف جانے میں، مجھ کو مل جائے جگہ شاہ کے کاشانے میں. میں بہت چین سے رہتا ہوں عزا خانے میں. میں بہت چین سے رہتا ہوں عزا خانے میں، لطف کھلنے کا ملا ہے مجھے مرجھانے میں. اب یہ بیت اس کی نہیں ہے مجھے یقین ہے، لیکن سن لیجئے. تعزیے پہ مجھے لے جا کے چڑھا دیتے ہیں، سارے نبیوں سے میری شان بڑھا دے. سارے نبیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی، کیونکہ ابھی میں قادم جنوری صاحب سے بھی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ 1 سال پہلے کبھی عرض کیا تھا اور بغیر دیکھے اس وقت کیونکہ ہمارے بھائیوں کا حکم تھا تو میں نے پیش کر دی. کافی دیر میں بول لیا، کافی دیر آپ نے سن لیا. کچھ دیر اب آخری شب ہے. سرکار امام حسن عسکری کی شب شہادت ہے. یقیناً میں نے 2 یا 3 جملے تو شہادت کے لیے عرض کرتے ہیں، لیکن مسائب آج اسی کے ہوں گے کیونکہ الوداعی مجلس ہے کہ شہزادی کی جسے آپ زینب کہتے ہیں. عجیب غربت ہے آل محمد کے خانوادے کی. جانتے ہیں کیا غربت ہے؟ نبی سے شروع کیجئے. شہزادی اپنے بابا پہ گریا کرتی تھی، مدینے والے آ جاتے تھے، یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. نبی کے بعد علی کا دور آیا، علی کو شہید کیا گیا. کوفے والوں نے حسنین سے کہا جب شہزادیاں روتی ہیں تو در و بام لڑ جاتے ہیں. شکوے ہی رہے امت. حسن کی منزل آئی تو امت نے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حسین کی منزل پہ تو غربت کی انتہا ہے. 4 سال کی بچی بابا بابا کہہ کر رو بھی نہیں سکتی. کبھی خولی کا تماچا، کبھی شبر کا تماچا. اور آتے ہی آتے منزل حسن عسکری کا گھر میں قید ہے. 2 جملے ہیں بس، اس کے بعد الوداعی مصائب سنیے گا کیونکہ کل قافلہ پہنچے گا مدینے. کون تھا قافلہ جو 28 رجب کو چلا؟ میرے مولا کو زہر دیا گیا. غربت کا صرف 2 جملے. زہر دے دیا گیا میرے مولا حسن عسکری کو. حاکم کے کارندے دروازے پہ مامور کیے گئے اور کہا گیا دیکھو اگر اندر سے کسی مرد کے رونے کی آواز آ جائے تو بالکل لحاظ نہ کرنا، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا. ہائے میرا حاضر اور ناظر امام اپنے بابا کے لاشے کے کنارے بغیر آواز کے روتا رہا. آنکھوں سے خون بات اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول. آج کی شب میں کوئی دعا نہیں دیتا نہ کرواتا ہوں، صرف ایک دعا مانگیے گا. مولا اگر یہ آخری مجلس ہے تو غلام بڑے شرمندہ ہیں کیونکہ جو آپ کو رونے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ جانے اگلے برس کی زندگی ہماری ہو بھی نہ ہو میرے مولا، اگر یہ آخری برس ہو تو غریبوں کا سلام قبول کی. ماتم کر کے رو. ہر سال یہ بات کرتا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں. ابھی جب میں مصائب پڑھ چکا ہوں تو گھر نہ جائیے. یہ جو بچے ابھی ماتم کریں گے، جو نوجوان جتنے بھی ہوں ان سب کو ماتم کرتے ہوئے دیکھیے کیونکہ ان کو نہیں آپ دیکھیں گے، یہ آپ اپنی نئی نسل کو تیار ہوتے ہوئے دیکھیں. ایک واقعہ میں پڑھوں. میں کبھی بھی اس دفعہ تو میں نے خاص طور سے 10 منٹ سے زیادہ کئی مصائب نہیں پڑھے علی ازہریہ کے علاوہ، لیکن اللہ جانے یہ میری آخری سات ربیع پر ہو. اور آج کم از کم رلانے کے لیے یا رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ سوچ کر رو لو وہ بی بی جو پہلی محرم کو تمہاری مہمان بنی تھی واپس جا رہی ہے. فاطمہ زہرا واپس جا رہی ہیں. تمہارے عزا خانوں کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں.
الوداع کہو، یہ الوداع کی منزل ہے. اس غم کو الوداع نہیں کہا جاتا، ان مہمانوں کو الوداع کہا جاتا ہے جو چاند رات سے محرم کی ہمارے غریب خانوں میں آتے ہیں. جملے سنو گے عزادارو، بڑے قیامت کے جملے، روایت میں چھوڑ صرف 2 جملے مسائل کے سن. 40واں جناب زینب کر چکی اپنے بھائی کا. آخری رخصت کی زینب نے، رخصت بھی میں نے چھوڑی کیونکہ مدینہ پڑھنا ہے نا میں نے قافلہ. صرف ایک جملہ سنو. کربلا سے زینب کو سید سجاد نے صغرا کا واسطہ دے کر اٹھایا تھا. زینب تیار نہیں تھی کربلا چھوڑنے کے، تب بھی اماں ساتھ چلیے، ایک امانت مدینے میں بھی ہے آپ کو، اسے کیا جواب دوں گا میں. تو زینب نے اپنی سر کی چادر سنبھالتے ہوئے کہا سید سجاد ذرا قبر علی اکبر پہ لے چلو. قبر علی اکبر پہ آ کر میری شہزادی نے کہا اکبر میں کبھی بھی تجھے اکیلے چھوڑ کے نہ جاتی، لیکن کیا کروں، تیری بہن فاطمہ صغرا مدینے میں تیرا انتظار کر. جزاکم اللہ. یہی وقت ہے، یہی وہ وقت ہے جب جناب سیدہ ہم جیسے لوگوں کے چہروں کی طرف نظر کرتی، ہم گناہگاروں کے. عزاداروں کے پرسے کا وقت ہے. عزاداروں بشیر کو حکم ملا کے منادی کر دو. وہ قافلہ جو 28 رجب سن 60 ہجری میں عباس کی علمبرداری میں روانہ ہوا تھا، اب واپس آ رہا ہے. بشیر گیا، مدینے میں ہر طرف اعلان ہوا، جتنے لوگ تھے سب گھر سے باہر آ گئے. نبی کا نواسہ واپس آ رہا ہے، فرزند زہرا واپس آ رہا ہے. محلے بنی ہاشم میں بشیر پہنچا اور اعلان کیا وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے. جملہ سنو گے. ایک طویل قامت بی بی ہے، بشیر کہہ رہا ہے، طویل قامت، ہاتھ میں اس کے عصا. شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر سے باہر نکلی، میرے قریب آ کے کھڑی، کہا کہ کون سا قافلہ واپس آ رہا ہے؟ بشیر نے کہا فاطمہ کے بیٹے حسین کا قافلہ واپس آ رہا ہے. بس اس بی بی نے حسین کا نام سنا، کہا پورا قافلہ واپس آ رہا ہے، سب آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، مردوں میں کوئی نہیں بچا. جملہ اگر تم نے سمجھ لیا اگلے سال تک روتے رہو، آج کے دن تک گریے کا حق ادا نہیں ہو پائے گا کہ میرے بچے سلامت رہے جو گریا کر رہے ہیں. سکینہ نے اپنے بھائی مولا علی اصغر کے صدقے ہر چیز سے نوازیں، ہر کامیابی عطا فرمائیں. عزاداروں جملے سنو گے. اس بی بی نے صرف ایک سوال کیا، کہا کیا عباس بھی واپس نہیں آ رہا؟ بشیر نے پوچھا بی بی آپ کون ہے؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. بشیر نے کہا بی بی میں نے تو سنا تھا کہ آپ عباس سے زیادہ حسین سے محبت کرتی ہے، پھر آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ ام البنین کو جلال آ گیا، کہا اس لیے پوچھا اگر عباس واپس آیا تو سب واپس. 2 جملے بڑا گریہ کیا، بڑا گریہ کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ جانے میں اگلے سال رہوں نہ رہوں، آپ اگلے سال رہے نہ رہے. آخری پرسہ ہے، آخری شب ہے ایام قضا کی، آخری شب ہے. 2 جملے بڑی زحمت ہے میں نے آپ کو دی، لیکن اللہ جانے کل عزاخانے تو ہوں گے، یہ رونقیں نہیں ہوں گی. جملہ سنو، بس 2 جملے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں. عزاداروں سید سجاد کو میری شہزادی نے حکم دیا مدینے کے باہر قافلہ رکوا. قافلہ رکوا دیا گیا، خیمے نصب کیے گئے، خیمے نصب کیے گئے. تمام بیویاں خیموں میں آ گئی. شہزادی ام البنین شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر میں واپس، صغرا قافلہ واپس آ گیا. یہ ہمت ام البنین میں نہیں ہے کہ بتا سکے کہ کس حال میں آیا ہے. بس صغرا نے کہا کہاں ہے؟ کہا مدینے کے باہر ہے. 3 کنیزوں کو کچھ روایتوں میں 6 کنیزوں کو ساتھ لیا مدینے کے باہر.
چل دیا سر پہ چاک دیا. میں کس طرح ایک جملہ ادا کروں آپ کس طرح سنو گا. 6 کنیزیں ہیں اور آگے عباس کا چھوٹا بیٹا ابوالفضل, چھوٹی سی تلوار اپنے ہاتھوں میں لی اور آنکھیں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح 28 رجب کو عباس کی تھی کہ میری شہزادیوں کا قافلہ جا رہا ہے, راستہ سنسان کرو. یہی حق ہے گریے کا, ماتم کر کے رو, شرم نہ کرو, ماتم کر کے رو. عزادارو, سغرا کے آگے آگے میرا شہزادہ عباس کا بیٹا, پیچھے شہزادی سغرا. شہزادی کہتی ہے میں نے دیکھا ایک ضعیف آدمی کھڑا ہے, تو زانو ہو کے خیمے کے باہر بیٹھا. میں نے کنیز کو حکم دیا کہ اس سے کہو ذرا راستے سے ہٹ جائے, میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں, میں باپردہ ہوں, میں باپردہ بی بی. کنیزیں آگے بڑھی, اس ضعیف نے اپنا رخ پھیر لیا اور ایک جملہ کا اپنی شہزادی سے کہو میں اٹھ نہیں سکتا, میں نے رخ پھیر لیا ہے, وہ گزر جائے. سغرا اندر آئی خیمے میں. پہلی نظر سغرا کی زینب پر پڑی. اب میں کیا پڑھوں مسائل, پہلی نظر پڑی, سانس لینے میں جملہ پڑھا. سغرا کو زینب نے تو پہچان لیا, لیکن سغرا نے زینب کو نہیں پہچانا. سغرا کو زینب نے پہچان لیا, لیکن سغرا نے زینب کو نہیں پہچانا. کہا السلام علیکہ. زینب نے جواب دیا تھا اے ضعیفہ کیا آپ علی کی بیٹی زینب سے واقف ہیں؟ بس یہ جملہ سننا تھا. زینب نے زار و خطار میں ہونا شروع کیا. کہا بیٹا سغرا, زینب ابھی اتنی تو تبدیل نہیں ہوئی تھی کہ اس کی سگی بھتیجی اسے پہچان. عزادارو, سغرا نے یہ جملہ سنا, لپٹ گئی اپنی پھوپھی سے اور کہا پھوپھی اماں یہ آپ کا کیا حال ہوا, میرا کنبہ کہاں ہے؟ جانتے ہو پہلا نام کیا لیا ہے کنبے کے بعد؟ کہا اچھا یہ بتائیے میرا علی اصغر کا. المختصر پڑھے مصائب میں نے پڑھ دیا, پڑھے نہیں جا رہے. عزادارو, زینب نے کہا سب مارے گئے, سب مارے گئے. جب سغرا نے یہ پوچھا کہ علی اصغر بھی مارا گیا؟ کہا ہاں بیٹا وہ بھی مارا گیا. جانتے سغرا نے کیا دعا کی؟ کہا پروردگار اب اس دنیا میں سغرا جی کر کیا کرے گی, جس کا اکبر بھی تو نے لے لیا, جس کا اصغر بھی تو نے لے. ہو گئی مجلس. آخری جملہ. عزادارو, سغرا نے کہا مردوں میں کیا کوئی نہیں بچا؟ کہا نہیں, زین العابدین امام وقت ابھی آیا. کہا میرا بھائی کہاں ہے؟ کہا باہر, جس سے پردہ کر کے آئی ہو وہی زین العابدین. سغرا باہر آئی, دیکھا محمد حنفیہ بھی کھڑے تھے. کہا اے چچا یہ آپ کا بھتیجا زین العابدین ہے. بس یہ سننا تھا محمد حنفیہ نے زین العابدین کو لپٹا لیا. زین العابدین نے چچا آہستہ, میری پشت پہ شام کا بازار, الوداع الوداع.